السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی، قصص النبیین اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ، جس میں ہم عربی بھی سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سے بھی مستفید ہو رہے ہیں، پھر ان کا ذکر مبارک ہو رہا ہے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ امام الملکی، امام الملکی، امامہ ایک ظرف ہے اور ملک مضاف الیہ بن رہا ہے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، امامہ کا مطلب سامنے، بادشاہ کے سامنے۔ کان فی المدینۃ ملک کبیر جدا، ملک کبیر ایک مرکب توصیفی ہے، ملک بادشاہ، کبیر بڑا، اور یہ حالت رفع میں ہے۔ یہ اسم ہے، کانا کا نکرہ ہے، یعنی ایک بادشاہ تھا، ایک بڑا بادشاہ تھا۔ فی المدینہ تھی متعلق خبر، جداً بہت ہی بڑا، یہ اس کی تاکید کے لیے۔ وظالم جداً، اب یہ اس کی ایک اور صفت آ گئی، ایک تو کبیر اور یہ ہو گیا وظالم جداً، اور وہ بہت ظالم تھا۔ وکان الناس یسجدون للملک، الناس حالت رفع اسم کانا، یسجدون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل جو خبر ہے کانا کی۔ للملک لام حرف جر جس کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، متعلق فعل یسجدون، یسجدون فعل مضارع۔ وکان الناس، لوگ سجدہ کیا کرتے تھے بادشاہ کو۔ وسمع الملک، سمع یسمع سننا فعل ماضی واحد مذکر غائب، الملک فاعل۔ سمع الملک، بادشاہ نے سنا، ان ابراہیم یسجد للہ ولا یسجد لاحد، اس نے کیا سنا؟ ان حرف تاکید، ابراہیم حالت نصب میں، اسم انا، یسجد خبر انا، سجد یسجد فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہوا فاعل جو ریپریزنٹ کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ لام حرف جر جس کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ ان ابراہیم یسجد للہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ولا یسجد، اور یہ دوسری خبر ہے، ایک تو خبر یہ ہو گئی یسجد للہ، اور دوسری ہے لا یسجد، اور نہیں سجدہ کرتے، لاحد، کسی کے لیے بھی، احد کسی نکرہ، کہ بالکل کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ اور فغضب الملک، پس غضب یغضب، یہ فا پس اور کے میننگ میں بسا اوقات استعمال ہوتا ہے۔ فغضب الملک، بادشاہ غصے ہوا، حالت رفع میں فاعل، غضب یغضب باب سین پر۔ وطلب ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا۔ طلب مطلب بلانا، طلب تلاش بھی کرنا ہوتا ہے اور بلانا بھی ہوتا ہے، یعنی طلب کرنا، لے کر آنا۔ طلب ابراہیم ہوا فاعل جو ملک کے لیے راجع ہے، اور ابراہیم حالت نصب میں مفعول طلب، ابراہیم علیہ السلام کو اس نے طلب کیا۔ وجاء ابراہیم، جاء یجیء، جیم یا حمزہ مادہ باب فتح بھاپ ہے، اب آپ اس کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ وجاء ابراہیم، ابراہیم فاعل حالت رفع، ابراہیم علیہ السلام آئے۔ وکان ابراہیم، ابراہیم اسم کانا، لا یخاف خبر کانا، لا یخاف احدا، لا نفی، خاف یخاف، خا واو فا مادہ باب فا سے، خاف یخوف سے، خاف یخاف ڈرنا۔ یخاف فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا اس کا جو ہے وہ فاعل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ کان ابراہیم لا یخاف احدا، احدا مفعول یخاف نکرہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، الا سوائے اس کے کہ اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ یہ مستثنیٰ ہو گیا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، من ربک، استفہام کوسچن، من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، یا حرف ندا۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، مرکب اضافی مبتدا خبر۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، من اللہ، من استفہام اللہ کون ہے، یہ ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ من اللہ، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اللہ کون ہے؟ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، الذی، یہ صفت آ رہی ہے اب اللہ کی، الذی جو، اب یہاں پہ یہ مبتدا بن رہا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ الذی اس میں موصول جو ہیں یہ مبتدا بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اسماء معرفہ ہیں جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، اسماء معرفہ کے جب ہم نے ٹائپ پڑھے تھے، یہ مبتدا بھی بنتے ہیں اور اس کی خبر بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جو تو مبتدا، جو تو اس میں موصول کے فوراً بعد ہوگا نا، وہ اس کا صلہ ہوگا، وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ
فعلیہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس میں حرف جر آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہوگا پھر وہ خبر بن جائے گی. اب یہاں پہ اس کی خبر نہیں ہے الذی کی، صرف اس کا صلہ موجود ہے. الذی یحیی، ہا یا مادہ باب افعال، احیا یحیی، احیا یحیی زندگی دینا، فعل مضارع واحد مذکر غائب. الذی یحیی جو زندگی دیتا ہے. ویمیت، میم واو تا مادہ باب افعال، اماتا یمیت موت دینا، ویمیت جو موت دیتا ہے. قال الملک، بادشاہ نے کہا، انا احیی و امیت، انا مبتدا، احیی خبر، و امیت خبر. یعنی پچھلی بات میں کیا تھا؟ الذی یحیی و یمیت. تو بادشاہ نے جواب کیا دیا؟ انا مبتدا، احیی میں بھی زندگی دیتا ہوں. احیی فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ. انا احیی میں زندگی دیتا ہوں، و امیت اور مارتا ہوں. یعنی اس نے جواب کیا دیا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. وَدَعَا الْمَلِكُ رَجُلًا، دال عین واو مادہ باب نون، دعا یدعو بلانا. یہ دعا کے میننگ میں بھی ہوتا ہے اور بلانے کی میننگ میں بھی. دعا الملک، بادشاہ نے بلایا، رجلاً ایک آدمی کو، نکرہ آ رہا ہے مفعول دعا، ایک آدمی کو بلایا. وقتلہ اور اسے قتل کر دیا. قتل فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا فاعل جو ملک کے لیے ہے، ہو مفعول جو راجع ہے کس کی طرف؟ رجل کی طرف، اور اس نے اسے قتل کر دیا. ودعا رجلا آخرا یہ غیر منصرف اسم ہے، حالت نصب میں ہے، یہ صرف تھا رجل کی. ایک دوسرے آدمی کو بلایا. وترکہ، ترک یترک چھوڑ دینا باب نون سے. وترکہ ہو مفعول جو ریٹرن ہو رہا ہے رجلا کی طرف، اور اسے چھوڑ دیا. وقال اور کہا، انا احیی و امیت میں زندگی دیتا ہوں اور میں مارتا ہوں. قتلت رجلا، انا فاعل فعل ماضی میں نے ایک آدمی کو قتل کیا، رجلا مفعول قتلت. وترکت رجلا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا. وکان الملک، الملک اسم کانا، بلیدن خبر کانا. بلیدن کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا بے وقوف. وکان الملک بلیدن جدا، یعنی بادشاہ انتہائی بے وقوف آدمی تھا. وکذالک کل مشرک، کاف حرف تشبیہ، کذالک اسی طرح، یہ ذالک یہ جو کچھ اس نے کیا. کل مشرکن یہ قائم مقام خبر، کذالک کذالک مبتدا، کذالک کاف حرف جر آ رہا ہے تو اس لیے بھی یہ مبتدا نہیں بن سکتا. کل مشرکین اسی طرح ہر مشرک، کل مشرک اسی طرح ہر مشرک ہوتا ہے، یعنی وہ بے وقوف ہوتا ہے. وہ ارادہ ابراہیم، ارادہ یریدو باب افعال ارادہ کرنا، فعل ماضی ابراہیم فاعل. ارادہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا. ان یفہم الملک، دیکھیں ان مصدریہ فہم یفہم باب سین سے یہ پیش چینج ہو رہا ہے، زبر میں نصب ہو گیا. فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ منصوب ہے، اور ملک فاعل یفہم. ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ یعنی بیسیکلی یہاں پہ کیا یہ ان سے پورا جملہ مفعول ہے ارادہ کا. کیا ارادہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ملک کو سمجھانے کا ارادہ کیا. وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ اور اس کی قوم کو سمجھانے کا ارادہ کیا. اب یہ بھی واو عطف کی وجہ سے نصب ہو گیا. فقال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قوم یہاں پہ اس کا فاعل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا للملک، ملک کو، بادشاہ کو فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. ان حرف تاکید، اللہ اسم انا، یأتی خبر انا. اتا یأتی حمزہ تا یا مادہ باب فا سے، اتا یاتی آنا، ٹو کم. اب جب یہ با پریپوزیشن کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لے کر آنا جس پر با آ رہا ہو. ان اللہ یأتی بالشمسی کہ اللہ سورج کو لے کر آتا ہے، من المشرقی مشرق سے، دونوں متعلق کے فعل ہو گئے. یعنی ان اللہ یأتی بالشمسی من المشرقی فأتی بہا من المغرب. یہ تأتی کا امر ہے. تأتی اگر اس کا ہم امر بنائیں تو کیسے بنے گا؟ آپ تا کو ڈراپ کر دیں، اس کے نیچے زیر آئے گی اور یہ یا بھی مٹ جائے گا، حمزہ اور تا زیر. ایتی، یہ کیا ہے؟ ایتی. لیکن یہاں پہ چونکہ فا ہے تو ملا کے پڑھا جا رہا ہے تو کیا بن رہا ہے؟ فأتی. سو انتا فاعل فعل امر کا صیغہ،
فَأْتِ بِهَا بحرف جر لے کر آنا. سو ہا کون ہے؟ یہ سورج. فَأْتِ بِهَا تم اسے لے کر آؤ من المغربی مغرب سے. فَتَحَيَّرَ الْمَلِكُ تحیرہ یا تحیر باب تفعل حیرت زدہ ہونا. فتحیر الملک بادشاہ حیرت زدہ ہو گیا. وسکت خاموش ہو گیا. سکت یسکت خاموش ہونا، خاموش ہو گیا. وسکت یسکت خاموش ہو گیا. وخجل الملک خجل یخجل باب سین سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ شرمندہ ہونا. خجل الملک وہ بادشاہ شرمندہ ہوا. وما وجد جوابا ما نفی کا وجد یجد پانا فعل ماضی واحد مذکر غائب. اس نے نہ پایا جواباً کوئی بھی جواب. مفعول وجدہ نکرانہ کوئی بھی جواب اس کو نہ مل سکا. لے جی ابراہیم علیہ السلام اب اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں. دعوت الوالدی والد کی دعوت، والد کو دعوت. سو وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يَدْعُوَ وَالِدَهُ أَيْضًا ارادہ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا. کس بات کا ارادہ کیا؟ وہ ان مصدریہ سے آ رہا ہے. ان يدعو والدہ أيضًا ان نے کیا کر دیا؟ یدعو کے اوپر یہ زبر آگی واو پہ، یہ نصب کا ہو گیا. فعل مضارع واحد مذکر غائب منصوب. ان یدعو والدہ والدہ حالت نصب میں مفعول یدعو. یدعو کا فعل جو واحد جو ہے وہ ریورٹ ہو رہا ہوا ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دینے کا ارادہ کیا اپنے والد کو. ایزن یعنی انہیں بھی. فقال لہو ان سے کہا یا ابتی، یا حرف ندا، ابتی ابتی یا محذوف ہے، اے میرے ابا جان. ابت یہ جب پیار سے بلانا ہو والد کو تو پھر یہ ابتی عربی میں کہا جاتا ہے، اے میرے ابا جان. لما کوسچن استفہام، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. عبد یعبد عبادت کرنا، انت فاعل فعل مضارع. لما تعبد آپ عبادت کیوں کرتے ہیں. ما موصولہ جو لا یسمع یہ صلہ ہو گیا ما کا. ما لا یسمع ولا یبصر بصر یبصر باب ضاد دیکھنا، سمع یسمع سننا. لا یسمع جو نہیں سنتے، ولا یبصر جو نہیں دیکھتے. ولم تعبد اور آپ کیوں عبادت کرتے ہیں. ما لا ینفع ولا یضر جو فائدہ نہیں دیتے، جو نقصان نہیں پہنچاتے. یا ابدی لا تعبد الشیطان اب یہ لائن نہیں ہے. دیکھیں یہ پیش تھا نا، یہ پیش ڈراپ ہو کے زیر میں چلا گیا. بیسیکلی یہ مجزوم ہوا تو زیر ملانے کے لیے دی جا رہی ہے. سو لا تعبد تھا انت فاعل، لا تعبد آپ عبادت مت کریں. الشیطان مفعول شیطان کی، تو یہ مجزوم ہو گیا، ملانے کے لیے زیر ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کریں. یا ابتی اعبد الرحمن یہ پھر اسی کا امر بنا دیا گیا. تا کو ڈراپ، عین ساکن ہو گیا، خالی ہو گیا، یہ آخری ساکن ہو گیا. اب الف لایا گیا اور الف پہ بیسیکلی اس میں آتی ہے پیش، لیکن چونکہ حمزۃ الوصل ہے نا تو پھر ملانے کے لیے اس کو سائلنٹ کر دیا گیا. نارملی باب نون میں پیش آتی ہے. یا ابتی اعبد الرحمن، الرحمن مفعول اعبد یعنی اے ابا جان رحمان کی عبادت کریں. وغضب والد ابراہیم، والد ابراہیم مرکب اضافی رفع فاعل غضبہ، ابراہیم علیہ السلام کے والد غصہ ہوئے. وقال اور کہا انا اضربک، انا مبتدا، اضرب فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، اضرب کا مفعول. انا اضربک میں تمہیں ماروں گا. فترکنی ترک یترکو یہ بیسیکلی تھا اترک تو ملانے کے لیے. اترکنی امر کا صیغہ، انت فاعل نی مفعول مجھے چھوڑ دو، تم مجھے چھوڑ دو. ولا تقل شیئا اور تم کچھ بھی مت کہو. شیئا مفعول تقل، تقل یہ تقولو سے امر کا صیغہ بنا، نہیں کا تقولو. اب کیسے بنا؟ لام ساکن ہوا، اب دو ساکنین اکٹھے ہو گئے، واو ڈراپ ہو گیا تو ڈائریکٹ ہو گیا. تقل لم تقل لا تقل شیئا کچھ مت کہو. وکان ابراہیم حلیما ابراہیم اسم کان حلیما خبر ابراہیم علیہ السلام بہت بردبار تھے. فقال لوالدہ اپنے والد سے کہا سلام علیک آپ پر سلامتی ہو. وقال لہ اور ان سے کہا انا اذهب میں چلا جاتا ہوں من ہنا یہاں سے. ہنا کا مطلب یہاں سے. انا اذهب من ہنا وادعو ربی اور اپنے رب کو پکارتا ہوں. دعا یدعو پکارنا، وادعو انا فاعل فعل مضارع واحد متکلم، ربی مفعول حالت نصب میں ہے اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. وتأسف ابراہیم جدا حمزہ سین فا مادہ باب تفعل افسردہ ہونا. تأسف یتأسف
ابراہیم علیہ السلام بہت ہی افسردہ ہوئے۔ وَأَرَادَ أَن يَذْهَبَ إِلَى بَلَدٍ آخر، ارادہ چاہنا، جو چاہا جا رہا ہے وہ مفعول ہے ارادہ کا۔ کیا ارادہ کیا؟ ان يذهب، ذهب يذهب چلے جانا، نصب ہو گیا ان کی وجہ سے، فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہوا فاعل جو ارادہ کی ضمیر کے لیے ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے ملک چلے جانے کا ارادہ کیا۔ بلدن موصوف، آخر صفت، یہاں حالت جر میں ہے اور چونکہ غیر منصرف اسم ہے۔ وَيَعْبُدَ رَبَّهُ، یہ بھی نصب، ربہ مفعول، وَيَدْعُوَ، یعنی یہ تین کام کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ یہاں سے کسی دوسرے ملک، انہوں نے کسی دوسرے ملک چلے جانے کا ارادہ کیا، اپنے رب کی عبادت کرنے کا ارادہ کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کا ارادہ کیا۔ چونکہ مصدریاں ہیں تو اس طرح اس کا میننگ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو قصص تھے، آئیے اب ہم سیرت کی طرف چلتے ہیں۔ لیں جی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار درود مبارکہ پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نزول الوحی، نزول نازل ہونا، نزول الوحی، وحی کا نزول، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ جر ہوا اعلیٰ کی وجہ سے۔ نزل الوحی، وحی فاعل، نزل نزل ینزل، باب ضاد سے نازل ہونا، نزل الوحی، وحی نازل ہوئی، علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو ابن اربعین، اب یہ حال ہے کس کا؟ علیہ میں ہا کا، کہ ہوا مبتدا ابن اربعین، یعنی 40 سال، سنہ یہ تمجیز ہے اربعین کا، یعنی آپ 40 سال کے تھے۔ یہ عربی کا ایک خاص اسلوب ہے، وہو ابن اربعین، یہاں سے ایسا نہیں کہ 40 سال کے بچے تھے، مطلب 40 سال عمر تھی آپ کی، یہ عربی کا ایک اسلوب ہے۔ یہ با متعلق فعل ہے کہ نزل الوحی باول 5 آیات، اول 5، بیسیکلی تھا اول 5، پہلی 5، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، اول 5، با کی وجہ سے جر ہو گیا، باول 5، باول 5 آیات، اب یہ مضاف ہے آیات کا، 5 آیات، 5 آیات، باول 5 آیات، 5 آیات نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من سورۃ العلق، سورۃ علق میں سے، وہوا، ہاں یہ حالیہ ہے کہ حال کیا تھا، پھر حال ہے علیہ، وہوا فی غار حراء، غار حراء مرکب اضافی، اور آپ غار حراء میں تھے کیوں کر رہا ہوں؟ نازلہ فعل ماضی ہے۔ کیا نازل ہوئیں؟ پہلے قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ہاں جی، اقرأ، قرأ یقرأ، باب فا سے قرات کرنا، اقرأ انت فاعل، پڑھیے، انت فاعل امر کا صیغہ، آپ پڑھیے، کیسے پڑھیے؟ بسم ربک، اسم ربک، یہ مرکب اضافی ہے پورا، متعلق فعل اقرأ، اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ اب الذی ایک صفت ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ حالت جر میں ہے، یہ صفت ہے ربی کی، بسم ربک الذی خلق، خلق صلہ ہے اس کا۔ اب صلہ اور موصول کی کنڈیشن ایک جیسی ہوتی ہیں کہ اگر اس میں موصول جمع ہوگا تو صلہ بھی جمع ہوگا۔ الذی، جس نے، خلق پیدا کیا، خلق یخلق باب نون سے پیدا کرنا، الذی خلق، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا، ہوا فاعل جو ریورٹ ہو رہا ہے، خلق الانسان، انسان مفعول، خلق، اس نے پیدا کیا انسان کو، من علق، لوتھڑے سے، یعنی علق کہتے ہیں یہ جو جمع ہوا گوشت ہوتا ہے، من علق، اقرأ، پھر امر کا صیغہ، وربک الاکرم، اب یہاں پہ سیم ہے، اور اقرأ، وربک الاکرم، اور رب کا مبتدا آپ کا رب، اکرم یہ صفت ہے ربو کا، الاکرم کریم سے اسم التفضیل، اکرم بہت کرم کرنے والا ہے، اقرأ وربک الاکرم، الذی، اب یہ صفت ہے پھر رب کی، الذی جس نے، علم یعلم سکھانا باب تفعیل، جس نے سکھایا، بالقلم قلم کے ساتھ، علم الانسان، علم فعل ماضی، پھر وہی انسان مفعول، علم الانسان انسان کو سکھایا، یہ مفعول ہے علم، کیا سکھایا؟ اب میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو کہ مفعول جملہ بھی ہو سکتا ہے، ما نفی کا ما اس میں موصول ہے، جو لم یعلم، دیکھیں یعلم مجزوم ہو گیا لم کی وجہ سے، ما لم یعلم جو اس نے نہیں جانا، ما لم یعلم جو اس نے نہیں جانا، چونکہ فعل مضارع کے ساتھ لم، پھر ماضی میں ہم ترجمہ کر۔ قال الامام النووی، الامام
فاعل قال۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول ما، اب دیکھیں اول ما یہ مرکب اضافی ہے، کوئی بھی اسم ہلکا ایسے ہی نہیں ہو جاتا، ہلکا ہونے کی ایک ہی ریزن ہے، یا تو پھر یا ہو یا پھر کیا ہے وہ مرکب اضافی میں مضاف ہو۔ اول ما جو پہلا، جو کا پہلا نازل ہوا، ما نزلہ، نزلہ یہ اسم موصول کے صلہ ہے، اول ما نزلہ جو سب سے پہلے نازل ہوا، من القرآن، قرآن سے، یہ متعلق فعل ہے نزلہ، وہ کیا تھا؟ اقرا، وہ تھا اقرا۔ وہذا، یہ اب یہ دیکھیں یہ حصر کا مفہوم جو میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر نمبر 60 میں پڑھایا تھا، ھذا هو الصواب، ثواب کہتے ہیں سیدھی بات، صحیح بات، ھذا هو الصواب یہی صحیح بات ہے، الذی جس پر علیہ جماہیر، جمہور کی جمع، علیہ جماہیر من السلف والخلف، یعنی پرانے متقدمین اور متاخرین جو علماء ہیں وہ اس پر قائم ہیں۔ انقطع ینقطع، منقطع انقطاع ہونا، انقطع باب انفعال منقطع ہونا، قاف تا عین مادہ۔ انقطع فعل ماضی واحد مذکر غائب، الوحی، وحی منقطع ہو گئی، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فعل۔ بعد ظرف مفعول انقطع، بعد نزول اول آیات، پہلی آیات نازل ہونے کے بعد سورہ علق سے وہی منقطع ہو گئی، من سورۃ العلق ایامن، کچھ دن۔ اب یا ایامن سے مراد ہے، یہاں پہ انہوں نے نکرہ چھوڑ دیا ہے جس کی یہاں پہ بحث نہیں کی گئی ہے، تو وہ صاف ذرا کہ وہ جتنا بھی عرصہ ہے ایامن۔ ثم نزل الوحی، ثم پھر نزل الوحی، وہی نازل ہوئی، بعد ذالک سورۃ المدثر، بعد ذالک یعنی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد، بعد ذالک، ذالک مجرور ہے بعد کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اب جو نازل ہوتی ہیں وہ با سے آ رہی ہے، پچھلی بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ نزل الوحی بسورۃ المدثر، سورہ مدثر نازل ہوئی اس کے بعد۔ قال تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، یا حرف ندا، ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، قم، قام قاف واو میم مادہ باب نون، قام یقوم، تقوم، تقوم، اب یہ سوری میں پھر لکھتا ہوں اس کو، تقوم، اب یہ امر کا صیغہ بننا ہے، یہ سالم ساکن ہوا، یہ بھی ساکن، تا ڈراپ، یہ تقم، قم، اب پڑھا جا رہا ہے فلانی ضرور کی، قم، آپ کھڑے ہوئیے، قم، کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے جی؟ فانذر، یہ جواب امر آ رہا ہے، نظر ینظر، ڈرانا، نظر ینظر، باب ضاد، نو سوری یہ باب زاد نہیں ہے، یہ باب افعال ہے، انذر ینذر، ڈرانا، باب افعال ہے۔ تنذر، تنذر سے امر کا صیغہ ہے یہ، تنذر سے، تنذر سے، انذر آپ ڈرائیے، وربک، رب کا مفعول ہے، کبر یکبر، باب تفعیل بڑائی بیان کرنا، انت فاعل امر کا صیغہ مفعول متقدم کیا گیا تاکید کے لیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، طَهَّرَ يُطَهِّرُ پاک کرنا، باب تفعیل سیم، انت فاعل امر کا صیغہ، ثِيَابَكَ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، وَالرُّجْزَ، رجزہ کے گندگی پلیدی، رجز، وَالرُّجْزَ یہ مفعول ہے، فَحْجُرْ حَجَرَ يَحْجُرُ، باب نون دور رہنا، چھوڑ دینا، فَحْجُرْ گندگی سے دور رہیے، وَلَا تَمْنُن، من یمنو، باب نون سے، لائے نہیں ہے، بیسیکلی تمنو تھا، یہ تھا تمنو، تو جب اس کو لائے نہیں اپلائی ہوا اور نون تاکہ جو تشدید والا تھا وہ جب ساکن ہوا تو نون کھل گیا تو بن گیا ولا تمنن، آپ احسان نہ کریں، تستکثر، ولا تمنن تستکثر، استکثر یستکثر زیادہ چاہنا، کاف سارا مادہ ہے نا باب استفعال میں، چاہنا، اب آپ احسان نہ کریں اور تستکثر زیادہ نہ چاہیں، وَلِرَبِّكَ اور اپنے رب کے لیے، فَاصْبِرْ صبر یصبر امر کا صیغہ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، وَهِيَ أَوَّلُ، ہیا مبتدا، اول ما پھر وہی مرکب اضافی، اول ما جو نازل ہوا، نزل من القرآن قرآن میں سے، بعد فطور الوحی، فطور کہتے ہیں رکنا، رک جانا،
وقفہ ہونا، وقفہ سے میننگ ہے فطور الوحی، وحی کے وقفہ کے بعد قرآن میں سے یہ وہ ہے جو پہلا، یہ ہے جو پہلا نازل ہوا۔ اقسام الدعوت فی حیاتہ، اقسام قسمیں اقسام الدعوت، دعوت کی اقسام فی حیاتی ہی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوت کی اقسام۔ تنقسم، انقسم ینقسم، قاف سین اور میم مادہ، باب انفعال، انقسم ینقسم، سو تنقسم فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ، فاعل ہے دعوت، مؤنث ہے اس لیے۔ تنقسم الدعوت، دعوت تقسیم ہوتی ہے فی حیاتی ہی، آپ کی زندگی میں، حیاتی مجرور فی کی وجہ سے، الی قسمین، دو قسموں کی طرف، مثنیٰ قسمانی، قسم سے قسمانی، اور پھر حالت جر قسمینی۔ وہ کیا ہے؟ الفترۃ المکیتی والفترۃ المدنیتی، دور الفترۃ، سو الفترۃ المکیتی یہ بدل ہے کس کا؟ قسمین کا، کہ وہ کون سی قسمیں ہیں۔ والفترۃ المدنیتی، مدنی دور۔ الفترۃ المکیۃ مرکب توصیفی، تنقسم الی قسمین، یہ خبر فترہ، اب دیکھیں فترہ مؤنث ہے تو تنقسم آ گیا۔ مکی جو دور ہے وہ تقسیم ہوتا ہے دو حصوں میں، سریت جہریت، خفیہ اور ظاہری، یعنی ظاہر، اعلانیہ، خفیہ اور اعلانیہ دعوت۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں شروع کریں گے الحمدللہ۔ آج ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو آگے بڑھایا، ایک بادشاہ کا تذکرہ ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو نازل ہوئی، پہلی وحی، پھر دوسری وحی، اور پھر وہ آپ کی دعوت کی اقسام کیا تھیں، آج ہم نے ان کو دیکھا الحمدللہ۔ امید آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو تھوڑا سا رک کر جو فعل ہے اس کے باب کو پہچاننے کے لیے کچھ ٹپس اور ہنٹس دوں گا، تو انشاءاللہ امید ہے وہ آپ کے کام آئیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔